السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم، اور آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کو پاکستان کی سب سے پہلی سٹیزن شپ ملی تھی اور سب سے پہلا پاسپورٹ بھی ملا تھا۔ لیکن آپ یہ جان کر شاید شاکڈ ہو جائیں کہ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ ملک پاکستان کی سب سے پہلی شہریت جس انسان کو دی گئی وہ نسلاً ایک یہودی تھی، جی ہاں، ایک ہنگیرین جیو تھے۔ پاکستان کی سب سے پہلی سٹیزن شپ حاصل کرنے والے جو انسان تھے ان کا اصل نام تھا لیوپولڈ وائس۔ یہ اس وقت کی آسٹرو ہنگیرین امپائر میں پیدا ہوئے تھے 1900 میں، اور ان کا تعلق کسی عام یہودی گھرانے سے بھی نہیں تھا، بلکہ ان کے خاندان کی جو لوگ تھے وہ کئی پیڑھیوں سے ریبائز چلے آ رہے تھے جیوڈائزم کے ہنگیرین امپائر میں۔ انہوں نے بچپن سے ہی ہیبرو لینگویج میں مہارت حاصل کی اور جیوش اسکرپچرز اور ریلیجن پہ مہارت حاصل کی اور تھیولوجی پہ مہارت حاصل کی، اور جب ان کی عمر 14 سال کی ہوئی تو انہوں نے کویشچن کرنے شروع کر دیے جیوش ریلیجن کے بارے میں، اور خاص طور پر یہودیوں کے اس سٹیٹس کے بارے میں جس کی وجہ سے وہ خود کو خدا کا چنا ہوا، یعنی چوزن کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسکول کو چھوڑ دیا، اسکول سے بھاگ گئے اور آسٹرین آرمی کو جوائن کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا تاکہ ان کے ماں باپ کو ان کا سراغ کہیں پہ بھی نہ ملے، لیکن ان کے والد نے ان کو ڈھونڈ لیا اور دوبارہ سے انہیں ویانا لے آئے۔ لیوپولڈ اس سارے عرصہ میں ایک بہت ہی غیر یقینی سی صورتحال میں رہے، کیونکہ انہیں اپنے ریلیجن پر کافی سارے اعتراضات تھے، اور جب وہ 22 سال کے ہوئے تو انہیں یروشلم بلایا گیا ان کے انکل کی طرف سے۔ یہ وہ وقت تھا جب فلسطین اس وقت برطانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ فلسطین میں آ کر ان کی حیرانگی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اسکول میں پڑھا تھا عربوں کے بارے میں کہ وہ بیدوئنس ہیں، وحشی ہیں، بربرس ہیں، انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، بالکل ان ایجوکیٹڈ پیپل ہیں، لیکن جیسے ہی وہ فلسطین میں آتے ہیں اور ریالٹی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے عرب جو ہیں وہ پولائٹ ہیں اور اچھے خاصے ایجوکیٹڈ اور ویل سویلائزڈ لوگ ہیں، تو وہ شاکڈ رہ گئے۔ عربوں کی جس عادت سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے وہ ان کی تھی پیسفل کو ایگزسٹنس ود ادر ریلیجنس، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اسکول میں پڑھا تھا ان کے بارے میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کرسچنز کے ساتھ، جیوز کے ساتھ بڑے ہی پرامن طریقے سے رہ رہے تھے۔ اس وجہ سے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام جس طرح سے ویسٹ میں دکھایا جاتا ہے، پورٹری کیا جاتا ہے، دراصل ویسا نہیں ہے۔ یروشلم میں انہوں نے ایک جرمن نیوز پیپر کے لیے کام کرنا شروع کر دیا جہاں پر وہ اپنے آرٹیکلز کو پبلش کیا کرتے تھے، اور اسی جرمن نیوز پیپر کی طرف سے انہیں یہ مشن دیا گیا کہ وہ عرب دنیا میں سفر کریں اور اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے سفر کے بارے میں آرٹیکلز لکھیں اخبار کے لیے۔ اپنے اس سارے سفر میں انہوں نے جب اپنی ریسرچ کا آغاز کیا تو ایک نئی ہی دنیا سے متعارف ہوئے۔ انہوں نے عرب کے صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے عرب کی اور اسلام کی ہسٹری کو پڑھنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اسلام سے ان کا تعارف ہوا۔ لیوپولڈ نے یہ پڑھا کہ کس طرح سے تہذیب در تہذیب مسلمانوں نے مختلف علاقوں میں ترقی کی ہے اور اپنی ترقی کی باقیات چھوڑی ہیں، اور انہی مسلمانوں نے اپنی تہذیب کو کس طرح اسپین سے انڈیا تک اور چائنا تک پھیلایا اور اپنی علمی خدمات سے دنیا کی کس طرح سے خدمت کی۔ ان کی اس ریسرچ نے ایک ایسی دنیا کا دروازہ کھولا جو انہوں نے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ جیسے جیسے انہوں نے مسلمانوں کی ہسٹری کو ایکسپلور کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ کتنے عظیم لوگ تھے، لیکن ایک چیز جس نے ان کو شوق میں ڈال دیا وہ یہ تھی کہ اس وقت کے مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر انہیں دکھ ہوتا تھا، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس نے مسلمانوں کو اس حال میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کہیں پر اٹالین کولونائزرز ہیں، کہیں پر فرینچ کولونائزرز ہیں، کہیں پر برٹش کولونائزرز ہیں، یہ ہر جگہ غلام بن چکے ہیں۔ اور اپنے کسی سفر کے دوران وہ کسی لوکل افغان گورنر سے ملتے ہیں، اور اس گورنر کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اس میں لیوپولڈ بہت ہی درد بھرے انداز میں یہ کہتے ہیں کہ یہی مسلمان تھے جن کے فور فادرز نے آرٹ میں، سائنس میں اور ریلیجیس اسٹڈیز میں اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کیا کہ دنیا کو ایک نئے علم سے متعارف کروایا، اور یہ دنیا مسلمانوں کی وجہ سے ہی سویلائزڈ ہوئی ہے۔ تو آج وہ اس حالت میں کیوں ہے؟ آخر کیا ایسی چیز ہے؟ اور پھر خود ہی اس گورنر کو یہ کہتے ہیں کہ دراصل اب آپ لوگوں کا فیتھ یعنی ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اسی فیتھ کی بنا پر آپ نے پوری دنیا میں اپنی سویلائزیشن کو ایکسپینڈ کیا، اپنے دین کو پھیلایا۔ اب کیونکہ آپ لوگوں نے اپنا دین پھیلانا بند کر دیا ہے، اپنے دین پہ آپ لوگوں کو کوئی یقین نہیں رہا، کمزور اتنا ہو گیا ہے آپ کا ایمان کہ اب وہ چیزیں آپ لوگ اچیو کر ہی نہیں سکتے۔ اپنی اس گفتگو کے دوران وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان علم کی شمع روشن کر رہے تھے پوری دنیا میں، اور جس وقت یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا،
آج وہی یورپینز انہیں مسلمانوں کو اپنا غلام بنائے بیٹھے ہیں۔ جب لیوپولڈ نے خاموشی اختیار کی تو گورنر نے اسے جواب دیا کہ ہم سے زیادہ تو آپ مسلمان ہیں، لیکن وہ جھٹ سے انکار کرتے ہیں کہ میں ایک مسلمان نہیں ہوں، میں ایک یہودی ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب لیوپولڈ کے دل میں کچھ چینج آ گیا، کچھ تبدیلی انہوں نے محسوس کی۔ کچھ مہینے گزر گئے، لیوپولڈ کو یہ افغان گورنر کے الفاظ بھولنے کو ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہ بار بار ان الفاظ کو اپنے دل میں یاد کرتا تھا، اور پھر کچھ ہی مہینوں بعد اسے یہ خیال آتا ہے کہ جس سچ کی تلاش میں وہ نکلا تھا، دراصل اس سچ کو اس نے پا لیا ہے۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کنورٹ ہوگا اسلام میں اور ایک مسلمان کا نام چنے گا اپنے لیے۔ لیوپولڈ نے اپنا نام محمد اسد رکھا اور 1927 میں سعودی عربیہ کی طرف حج کے لیے سفر کیا۔ وہاں پر ان کی ملاقات کنگ عبدالعزیز سے ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے فرینڈلی ریلیشنز بنتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز سے جو ان کی گفتگو ہوتی ہے، اس گفتگو میں بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی ہمدردی پیش کی اور یہ کہا کہ وہ مسلمانوں کو کلونیل پاور سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ 1932 میں انہوں نے سفر کیا انڈیا کی طرف اور ان کی ملاقات ہوتی ہے محمد اقبال سے، یعنی علامہ اقبال سے، جن سے ہم سبھی واقف ہیں، جو کہ پاکستانیوں کے اسپریچول فادر ہیں، اسپریچول لیڈر ہیں۔ علامہ اقبال نے لیوپولڈ یعنی محمد اسد کو کنونس کر لیا کہ وہ انڈیا میں ہی سٹے کریں اور ان کی مدد کریں مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنے میں۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم جب شروع ہوتی ہے تو برٹشرز کی جو پاور تھی انڈیا میں وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور یہی وہ وقت تھا جب انڈیا کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ رکھی برٹشرز کے سامنے، اور اس ڈیمانڈ کو فلی سپورٹ کیا لیوپولڈ یعنی محمد اسد نے۔ ایونچولی برٹشرز اس بات پہ اگری ہو گئے اور انہوں نے 1947 میں انڈیا اور پاکستان کو 2 علیحدہ اسٹیٹس ڈکلیئر کر دیا، اور جب پاکستان ایک اسٹیٹ بن گیا تو محمد اسد یعنی لیوپولڈ کو سب سے پہلی سٹیزن شپ سے نوازا گیا اور سب سے پہلا پاکستان کا پاسپورٹ بھی عطا کیا گیا۔ محمد اسد نے پاکستان کے لیے مڈل ایسٹ میں اور سعودی عربیہ میں بہت زیادہ آواز اٹھائی، اور پاکستان کے سعودی عربیہ سے جو ریلیشنز آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں، دراصل ان کی بنیاد لیوپولڈ یعنی محمد اسد نے رکھی تھی۔ 1952 میں محمد اسد جو تھے انہیں پاکستان کا ایمبیسڈر بھی بنایا گیا یونائٹڈ نیشنز میں۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں انہوں نے پالیٹکس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور قرآن پاک کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا، اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری رائٹنگز ہیں۔ لیوپولڈ یعنی محمد اسد کا 1992 میں انتقال ہو جاتا ہے، لیکن یہ سٹوری میرے لیے بڑی ہی فیسینیٹنگ تھی کہ کون جانتا تھا کہ ایک ہنگیرین جیو ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے اتنا کچھ کرے گا، اور یہی نہیں بلکہ نئی بننے والی اسٹیٹ یعنی پاکستان نے اسے اپنی سب سے پہلی سٹیزن شپ سے بھی نوازا۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔